ناظرین، قافلے آزادی کے مسلم قائدین سیریز کا دوسرا ایپیسوڈ پیش ہے۔ بہادر شاہ ظفر سلطنت مغلیہ کے آخری فرمانروا اکبر شاہ ثانی کے فرزند ابو ظفر سراج الدین محمد بہادر شاہ ظفر، جن کی پیدائش سن 1775 میں اور وفات 1862 میں ہوئی۔ آپ لال قلعہ میں ایک ہندو رانی لال بائی کے پتر سے پیدا ہوئے۔ حافظ محمد ابراہیم اور قاری محمد خلیل سے قرآن کریم اور مذہبی علوم کی تعلیم حاصل کی۔ سید جلال الدین حیدر اور میر ابراہیم علی سے خوش نویسی سیکھی۔ اس کے علاوہ مختلف اساتذۂ فن سے تیر اندازی، تیغ زنی، نشانہ بازی اور شہ سواری میں مہارت اور کمال حاصل کیا۔ شعر و شاعری کا اعلیٰ ذوق رکھتے تھے۔ ظفر تخلص فرماتے تھے۔ شاعری میں ذوق، غالب اور شاہ نصر جیسے اساتذۂ علم و کمال سے شرف تلمس تھا۔ 28 ستمبر 1837 کو اکبر شاہ ثانی کے انتقال کے بعد مغلیہ سلطنت کے آخری چشم الچراغ اور ہندوستان کے آخری تاجدار بہادر شاہ ظفر دہلی کے پائے تخت پر جلوہ افروز ہوئے۔ اس کے بعد انگریزوں کے خلاف ملک کی آزادی کے لیے برسر پیکار ہو گئے اور اپنی پوری توانائی انگریزوں سے مقابلہ کرنے میں صرف کر دی۔ ان کی اس قدر قربانیاں ہیں جس کو بھلایا نہیں جا سکتا۔ 1857 کی پہلی جنگ آزادی میں بہادر شاہ ظفر اور شہزادے مرزا مغل و خضر سلطان اور پوتوں میں مرزا ابو بکر اور مرزا عبداللہ شانہ بشانہ شریک تھے، اور جنرل بخت خان اور بہادر علی خان ہندوستانی فوج کی کمان سنبھالے ہوئے تھے۔ 1857 میں جب ظلم و زیادتی، تباہی و بربادی کا تلاتم اس حال کو پہنچا کہ دلی پر انگریزوں کا تسلط تقریباً یقینی ہو گیا، تو انگریز مخبروں کے رازدار مرزا الہی بخش نے بادشاہ کو بہکا کر اس پر آمادہ کر لیا کہ 14 ستمبر کو وہ اپنی خواتین اور بیٹوں کے ساتھ ہمایوں کے مقبرے میں پناہ گزین ہو جائیں، اور پھر انگریز مخبروں کے سردار منشی رجب علی کے ساتھ سانٹھ گانٹھ کر کے انہیں وہیں سے گرفتار کروا دیا۔ اس کے بعد آخری تاجدار مغل نے جو مظالم اور توہین آمیز سلوک برداشت کیے، ان کا بیان خون کے آنسو رلا دینے کے لیے کافی ہے۔ لیکن صد آفری اس شہنشاہ پر جس کی آنکھوں کے سامنے اپنے شہزادے مرزا مغل اور مرزا خضر اور دونوں پوتے مرزا ابو بکر اور مرزا عبداللہ کے سر کاٹ کر خدمت میں پیش کیے گئے، ذل سبحانی نظر قبول ہو۔ وقت کے شہنشاہ نے اف تک نہ کیا، بڑے ضبط سے کام لیا اور اپنے جگر پاروں کے کٹے ہوئے سروں کو دیکھ کر جو الفاظ زبان سے ادا ہوئے، وہ رہتی دنیا تک وطن کی راہ میں قربان ہونے والوں کے جذبات کو نئی قوت و توانائی بخشتے ہیں۔ الحمدللہ، شاباش، تیموری شہزادے اپنے بزرگوں کے سامنے اپنی شان سے سرخرو ہو کر آئے ہیں، یعنی سر کٹا سکتے ہیں لیکن سر جھکا سکتے ہیں۔ 27 جنوری 1857 کو لال قلعہ کے دیوان خاص میں شہنشاہ کے خلاف مقدمے کی کارروائی شروع ہوئی، جہاں کبھی تخت طاؤس پر بیٹھ کر مغل شہنشاہ اپنی رعایا کے ساتھ انصاف کرتے تھے۔ 9 مارچ 1857 کو فیصلہ ہوا اور جلا وطن کر کے ملکہ زینت محل اور شہزادہ جوان بخت کے ساتھ رنگون بھیج دیا گیا۔ 600 روپے ماہانہ وظیفہ مقرر کیے گئے، جس کو لینے سے انکار کر دیا، اور 4 سال نہایت مصیبت و تنگ دستی کے دن گزارے۔ پھر جس دن کا انتظار تھا وہ دن بھی آ گیا، یعنی 7 نومبر 1862 بروز جمعہ، جب آخری شہنشاہ ہند نے ملک الموت کی آواز پر صبح 5 بجے لبیک کہا۔ ادھر بادشاہ کا دم نکلا، ادھر انگریزوں کے دم میں دم آ گیا۔ وہ شمع بجھ گئی جس کے گرد خطرہ لاحق رہتا تھا۔ صوفی منش بادشاہ نے تو جیتے جی کہہ دیا، لگتا نہیں ہے جی میرا اجڑے دیار میں، لگتا نہیں ہے جی میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں، اتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمین بھی مل نہ سکی کوئی یار میں۔